الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار جاریارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ کرولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ حصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یا ربی المصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم الحمد لله والصلاة اور امام الانبیاء علیہ السلام کی بارگاہ گوروار میں درود السلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد معزز و محتشم سامعین و ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقرہ کی آیت کا حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ ملک پاکستان
جو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام کی برکت سے ہمارے وجود میں آیا، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر واضح طور پر ارشاد فرما کر کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ آسمانوں میں بھی بادشاہی اللہ رب العالمین کی ہے اور زمین پر بادشاہی بھی اللہ رب العالمین کی ہے، اور سب سے کامیاب ترین شخص وہ ہے کہ جس نے اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار کیا اور نبی علیہ السلام کی رسالت کا اقرار کیا، اور اس کے بعد سب سے بلند و بالا ذات اللہ کی، اور اللہ کے بعد جو ذات ہے وہ امام الانبیاء علیہ السلام کی ہے، اور اللہ کے بعد جس ذات کے ساتھ تعلق اور جس ذات کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالنا فرض عین ہے وہ امام الانبیاء علیہ السلام کی ذات ہے۔ تو پھر کامیاب ترین بھی وہی شخص ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سچا غلام ہو۔ عام انسانوں میں بھی وہی شخص کامیاب ہے، اور حکمرانوں کے اندر بھی سب سے بہترین حاکم اور سب سے بہترین خلیفہ وقت، سب سے بہترین ملک کا نگران وہی ہوتا ہے جو امام الانبیاء علیہ السلام کا غلام ہو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کسی بھی شخص کو حاکم اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ وہ رعایا کے ساتھ حسن سلوک کرے، رعایا کے حقوق کا خیال کرے، رعایا کی عزت کا پاس رکھے۔ تو سب سے بڑی ذات اللہ کے بعد جس کی عزت اور ناموس کا پہلا انسان پر فرض اور واجب ہے وہ امام الانبیاء علیہ السلام کی ذات ہے۔ تو ظاہر بات ہے جس شخص کا تعلق حضور علیہ السلام سے نہ ہو، جو شخص امام الانبیاء علیہ السلام کی عزت اور ناموس کا پاس نہ رکھے، جس شخص کو حضور علیہ السلام کی عزت کا خیال نہ ہو، وہ مخلوق خدا کی عزت کا خیال کیسے رکھ سکتا ہے؟ کیونکہ امام الانبیاء علیہ السلام کی عزت اور ناموس کا تحفظ تو انسان پر فرض ہے۔ تو جو رسول اللہ کا غلام نہ ہو وہ مخلوق خدا کا کبھی بھی محافظ نہیں کر سکتا۔ اس لیے عام انسان کے اندر بھی کامیاب ترین انسان وہ ہے، اور حکمران کے اندر بھی کامیاب ترین انسان وہ ہے جو امام الانبیاء علیہ السلام کا سچا غلام ہو۔ اور ملک پاکستان جو کلمہ طیبہ کے نام پہ حاصل کیا گیا، اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے معنی اور مفہوم کو اور اس کے تقاضا کو پوری دنیا پر نافذ کرنے کے لیے مسلمان حکمرانوں اور ان کے پیچھے آنے والے کتنی مسلمان ایسے ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں، لیکن جانوں کے نذرانے انہوں نے پیش کیے ہیں جن کے دل کے اندر محمد الانبیاء علیہ السلام کی سچی محبت تھی۔ پہلی جنگ عظیم ہوئی، اس کے اندر 73,32,000 لوگوں نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے لباس کے لیے
حضور علیہ السلام کے دین کے نفاذ کے لیے اپنی جان کی قربانیاں پیش کی. دوسرے دن کی عظیم ہوئی، اس کے اندر 4,34,43,43,11 مردوں نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی سربلندی کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. کیا یہ کوئی کام کا اعلان ہے؟ اور کیا ان لوگوں کی جو جان تھی اور ان کا جو خون تھا، کیا اس کی کوئی قیمت نہیں تھی؟ کیا انہیں اپنی جان عزیز نہیں تھی؟ انہیں اپنی جان بھی عزیز تھی، ان کا خون بھی رائگاں جانے کے قابل نہیں تھا، لیکن ان کے دل کے اندر، ان کے گلے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پردہ ڈالا ہوا تھا. اس لیے انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے یہ پیغام دے دیا کہ اگر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی سربلندی کے لیے ہمیں اپنی جانیں پیش کرنی پڑے، اپنا خون بہانا پڑے، تو ہم رسول اللہ کے دین کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. ملک پاکستان کے سب سے بڑے نامور عالمین، لاکھوں علماء اور اساتذہ کے اشراف مولانا امیر الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جنگ آزادی کے موقع پر جب ملک پاکستان کے حصول کی خاطر جنگ لڑی جا رہی تھی، اس وقت آپ کی سرداری کو ہندو اٹھا کر لے گئے. لوگ آپ کے پاس ہمدردی کے لیے آتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں حضور آپ کے صبر و تحمل سے کام لینا ہے، پریشان نہیں ہونا ہے. آپ کے ساتھ بظاہر بہت بڑی زیادتی ہو چکی ہے کہ اسلام کے لیے آپ کی سمجھاتی کو اٹھا کر ہندو لے گئے ہیں. آپ نے فرمایا مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ ملک پاکستان اگر مادہ وجود میں آ جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اس ملک میں نافذ ہو جائے، یہ تو میری ایک سمجھاتی ہے. اگر لاکھوں سمجھاتی بھی ہوتی تو میں حضور علیہ السلام کے دین کے روح قربان کر دیتا ہوں. تو یہ ملک پاکستان کل جس کی جشن آزادی کے موقع پر ہمیں خوشی کا اظہار کرنا ہے، اس موقع پر ہمیں کچھ باتوں کا خیال بھی رکھنا ہوگا کہ یہ ملک ہم نے اتنی آسانی سے حاصل نہیں کیا. اس کے لیے بڑے بڑے علماء نے، مشائخ نے، عوام الناس نے، ہماری ماں بہنوں بیٹیوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں. ہماری ماں بہنوں اور بیٹیوں کی عزت کو بحال کیا گیا ہے، ان کے سینوں کو کاٹ کر کے ایک ڈھیر لگا کر ان پہ رقص کیا گیا ہے. اس کے بعد جا کر یہ ملک مرز وجود میں آیا ہے. اس لیے جشن آزادی کے موقع پر ہمیں اپنی غیرت کا بھی خیال رکھنا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی غیرت کا سودا کر بیٹھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں جس طرح جشن منانے کا حق ہے، ہم اس جشن کی حق منانے کی جو حد ہے اس کو پار نہ کر جائیں. بیت المقدس کا فتح ہوا، جشن منانا چاہیے، اس کا کوئی منکر نہیں ہے. اور وما بنعمت ربک فحدث، جب اللہ کی نعمت ملے تو اس کا چرچا کرنا چاہیے، لیکن جشن منانے کی بھی کوئی حد ہے. جب بیت المقدس فتح ہوا، صحابہ کرام نے ارادہ کیا کہ ہمیں جشن منانا چاہیے. اللہ رب العالمین نے ہمیں فتح عطا فرمائی ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں ہم جشن ضرور منائیں گے، لیکن جشن منانے کا انداز ہمارا انوکھا ہوگا. صحابہ نے پوچھا اے امیر المؤمنین، بیت المقدس فتح ہوا ہے، ہمیں جشن منانا چاہیے، اس جشن کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس جشن کا انداز یہ ہے کہ ہم جشن اس انداز میں منائیں گے کہ آج حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزاد دیں گے. یہ جشن منانے کا حق ہے. فتح مکہ ہوا، امام الانبیاء علیہ السلام یا حضور علیہ السلام سواری پہ سوار ہو کر تشریف لے جانے لگے تو امام الانبیاء علیہ السلام کی گردن جھکی ہوئی تھی. اس انداز میں ان کی گردن جھکی ہوئی تھی کہ جس سواری پہ آپ سوار تھے اس کی کجاوے کی جو لکڑی ہے وہ امام الانبیاء علیہ السلام کی پیشانی کو چوم رہی تھی. تو امام الانبیاء علیہ السلام نے اپنی سیرت و عمل سے یہ بتایا جب اللہ رب العالمین کی نعمت ملتی ہے اس کا چرچا ضرور کرنا چاہیے، لیکن ہمیں اس وقت اپنا نہیں چاہیے، تکبر اور غرور نہیں کرنا چاہیے. ہمارا جشن ایسا نہیں ہونا چاہیے جو شریک
اس لیے اس موقع پر 14 اگست ہم جشن ضرور منائیں گے، لیکن یہاں ہمیں اپنے لاکھوں کروڑوں مسلمان بہنوں، ماؤں، بیٹیوں اور نوجوانوں کی قربانیوں کو یاد رکھنا ہوگا۔ ہمارا جشن ایسا نہیں ہونا چاہیے جو ان کی روحوں کو قربان دے۔ ہمارا جشن ایسا ہونا چاہیے کہ جس قرآن کی خاطر اور حضور کے جس فرمان کی خاطر اور قرآن اور حضور کے فرمان کے ساتھ بلندی کے لیے جو آپ قربانیاں دے کر گئے ہیں، انشاءاللہ ہم آخری سانس تک حضور علیہ السلام کے دین کے جھنڈے کو اپنے ہاتھ میں تھامے رہیں گے اور حضور علیہ السلام کی عزت اور ناموس کے لیے آخری دم تک ہم پہرا دیتے رہیں گے۔ اس لیے ہمیں جشن منانا چاہیے اور ساتھ ہمیں اپنے گھروں کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے، سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرنی چاہیے، سورہ رحمان شریف کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اگر ہو سکے تو گھر کے اندر پورے قرآن کا ختم کر کے ملک پاکستان کے تمام شہداء کی ایسا ثواب کے لیے تمام کرنا چاہیے۔ اور پھر خلیفہ وقت اور حاکم جب اس کے دل کے اندر امام انبیاء علیہ السلام کی محبت ہوتی ہے، پھر اس کی زندگی پھر عیاشیوں میں نہیں گزرتی ہے، پھر وہ آرام کے ساتھ سکون کی نیند نہیں سوتا ہے، بلکہ رعایا کا حق اسے گہری نیند سے بھی جگا جاتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو خلیفہ وقت ہیں، آپ کے مزاج کے اندر شدت تھی۔ کسی نے آپ سے پوچھا کہ حضور کیا وجہ ہے، آپ کے مزاج کے اندر اتنی شدت کیوں ہے، آپ اتنے سخت کیوں ہیں؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں سخت اس لیے ہوں کنت عبدا و خادما کہ میں امام انبیاء علیہ السلام کا بندہ ہوں، میں رسول اللہ کا غلام ہوں۔ فرمایا جو رسول اللہ کا غلام ہوتا ہے، اسلام کی خاطر اس کے مزاج کے اندر شدت ہوتی ہے، اگر اس کی مزاج میں نرمی آئے تو وہ بھی دین کی خاطر ہوتی ہے، اور اگر سختی آئے تو وہ بھی دین کی خاطر ہوتی ہے۔ وہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ پوری رات اپنی حضور کے اندر جہاں تک آپ کی حکومت تھی آپ گشت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے گشت کرتے ہوئے صبح فجر کا وقت ہو گیا، نماز فجر ادا کی تو پورے گلیاں رہ گئی جہاں پر آپ نے گشت کرنی تھی۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد آپ نے اپنے چہرے کو ڈھانپا اور گشت کے لیے نکل گئے، رعایا کی خبر گیری کے لیے نکل گئے۔ راستے میں آپ نے دیکھا کہ ایک بوڑھی اما ایک جھوپڑی کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، پریشان ہے۔ آپ نے اس بوڑھی ماں سے اجازت مانگی کہ مجھے جھوپڑی میں آنے کی اجازت دی جائے۔ ایک آن کے بعد آخر اس ماں نے اجازت دی تو جا کر پوچھا کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ اس ماں نے فرمایا کہ میں بیوہ عورت ہوں، میری اولاد بھی نہیں ہے اور 3 دن ہو چکے ہیں، مجھے کھانے کے لیے کچھ نہیں ملا ہے اور 25 دینار کی میں قرض دار بھی ہو چکی ہوں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات سنی اور اس بھائی نے کہا کہ عمر فاروق کو میں کبھی معاف نہیں کروں گی، اس نے میری خبر گیری نہیں کی۔ اس وقت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے اماں جان، عمر فاروق کو کیا پتا ہے، انہیں کیا علم کہ آپ کس حالات کے اندر ہیں، وہ تو اس بات سے خبر گیر نہیں۔ فرمایا اگر عمر فاروق میرے حال کو اور میری خبر گیری نہیں رکھ سکتے ہیں پھر انہیں چاہیے کہ وہ حکومت چھوڑ دیں، پھر انہیں چاہیے کہ وہ خلیفہ نہ بنیں، وہ کسی اور کے حوالے کریں، اس کے حوالے کریں جو لوگوں کی اور رعایا کی خبر گیری رکھ سکے اور رعایا کا خیال کر سکے۔ حضرت نافع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات سنی اس وقت آپ گئے اور جا کر اس بھائی کے لیے کھانے کا انتظام کیا، اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا، اس کے قرض بھی اتارا اور اس کے بعد اس بھائی کو کہا کہ آپ عمر کو معاف کروا دیں۔ اس بھائی نے کہا میں عمر کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گی، اب میری جھولیوں میں رہ چکی ہے، جب میرا وصال ہوگا قبر کے اندر امام انبیاء علیہ السلام تشریف لائیں گے، میں حضور کی بارگاہ میں عمر کی شکایت کروں گی، یا رسول اللہ جس کو نگران بنایا ہے اس نے میرا خیال نہیں کیا۔ حضرت نافع فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ جس سے کیسر و کسریٰ اور روم کے بادشاہ جس کے سامنے کعبہ کرتے تھے، جب عمر فاروق نے یہ بات سنی اس بھائی نے کہا میں رسول اللہ کی بارگاہ میں تمہاری شکایت لگاؤں گی۔ فرمایا میں نے اس عمر فاروق کو دیکھا کہ اس بھائی کے سامنے کام رہے تھے، اور اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کی اے اماں جان آپ اس عمر کو معاف کر دیں، وہ بیچارہ کمزور ہے، وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں جواب نہیں دے سکے گا۔ پھر آخر اس بھائی نے فرمایا اے
چلو میں اسے معاف کر دیتی ہوں، میرا ویسے دل معاف کرنے کا تو نہیں تھا، لیکن آپ مجھے کوئی اچھی بات کے بچے لگتے ہیں، کوئی نیک آدمی لگتے ہیں، اس لیے میں آپ کی سفارش کو معاف کر دیتی ہوں۔ اتنی دیر میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے، ساتھ حضرت عبداللہ بن مسعود بھی ہیں۔ فرمانے لگے اے عمر، ہم آپ کو قریب مدینہ پاک میں تلاش کر رہے ہیں اور آپ یہاں بوڑھی مائی کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس وقت وہ مائی اٹھ کر کھڑی ہوگی اور کہنے لگی کہ مجھے تو نہیں پتا یہ عمر ہے۔ حضرت نے فرمایا اے اماں جان، آپ نے اپنا معافی نامہ واپس نہیں لینا ہے، آپ نے مجھے معاف کرنا ہے، میں آپ کی بارگاہ میں آ گیا ہوں، میری عمر ہوں، مجھ سے یہ کمزوری ہوئی ہے کہ 3 دن ہو چکے ہیں آپ کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود بھی موجود ہیں۔ اس بھائی نے کہا میں نے آپ کو معاف کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس طرح معافی نہیں ہوگی، آپ مجھے دیکھ کر دیں۔ وہ فرمانے لگے مجھے دیکھنا نہیں آتا، آپ خود دیکھیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس بھائی نے خطاب کے بیٹے عمر کو معاف کر دیا ہے۔ اس پر اس بھائی نے بھی اپنا سین کیا، انگوٹھا لگایا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ آپ بھی دعا پڑھیں، آپ بھی سین کریں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کو فرمایا آپ بھی دعا پڑھیں، آپ بھی سین کریں۔ جب وہ تصدیق نامہ مکمل ہو گیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس کاغذ کو لپیٹا اور لپیٹ کر مولانا بشیر گجرال رضی اللہ عنہ کی خدمت پیش کیا اور فرمانے لگے یہ نہیں آپ میرے رازدان ہیں، آپ کو پتہ میں بڑا کمزور ہوں، میری ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں، اس لیے میں اس بھائی کے حقوق کا خیال نہیں کر سکا، لیکن اس نے مجھے معاف کر دیا ہے اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ یہ نہیں میرا وصال تم سے تیز ہو جائے گا۔ یہ کاغذ کا ٹکڑا اپنے پاس رکھو، جب میرا وصال ہو جائے میرے کفن کے اندر اس کاغذ کے ٹکڑے کو رکھ دینا اور جب میں قبر میں چلا جاؤں گا مولا نبی علیہ السلام جب تشریف لائیں گے حضور مجھ سے پوچھیں گے عمر بتاؤ رعایا کے ساتھ کیا کر کے آئے ہو، اس وقت میں عرض کروں گا یا رسول اللہ ایک بوڑھی مائی جو مجھ سے ناراض تھی مجھ سے راضی کر کے آیا ہوں۔ تو یہ تھے خلیفہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب حکمران رسول اللہ کے غلام ہو پھر اللہ رب العالمین انہیں کامیابی عطا فرماتا ہے۔ یہ ملک پاکستان کلمہ طیبہ کے نام پہ حاصل کیا گیا ہے، اس لیے ہمارے جشن کا انداز بھی شریف کو حضور کے اندر ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنے گھروں کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے اور ملک پاکستان کے حصول کے لیے جن جن حضرات نے اپنے جانوں کے اذانے پیش کیے ہیں ان کے لیے ہمیں اس ثواب کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور پھر بڑی افسوس کی بات ہے جب سے یہ ماہ اگست کا آغاز ہوا ہے، چاہیے اس وقت سے لے کر اب تک ملک پاکستان کے اندر بلکہ سرکاری سطح پر یہ ملک کلمہ طیبہ کے نام پہ حاصل کیا گیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو سرکاری سطح پر اس نعرے کا بھی ہمیں آغاز کرنا چاہیے تھا اور یہ نعرہ بلند کرنا چاہیے تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اور دستور ریاست کیا ہوگا محمد رسول اللہ۔ کلمہ طیبہ کے نام پہ حاصل کیا ہوا ملک آج تک بھی آپ نے یہ نعرہ سرکاری طور پہ نہیں سنا ہے اور 14 اگست کو بھی آپ کسی بھی ذمہ دار بندے سے اور سرکاری طور پر آپ یہ نعرہ نہیں سنیں گے۔ آپ پھر ہمیں بتائیں کہ ہمارے مسلمان بہن بھائیوں نے ماؤں بہنوں بیٹیوں نے جو اس ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں ان قربانیاں دینے کا ہمیں تو ہمارے لیے ہمارے پاس ان کے لیے ان کے ساتھ وفا کرنے کا کوئی جواز بنتا ہے؟ جب جس کلمہ کے نام پر ملک حاصل ہوا ہے اس کا نعرہ ہی ہم نہیں بلند کرتے۔ اگر ہمارے سرکاری سطح پر کوئی تقریب ہوتی ہے تو کبھی بھی اس کا یہ نعرہ نہیں لگتا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، دستور ریاست کیا ہوگا محمد رسول اللہ۔ اس لیے اگر ہم نے ملک پاکستان کے ساتھ وفا کرنی ہے اور اس کے شہداء کے ساتھ وفا کرنی ہے تو پھر کلمہ طیبہ کے نام پر ہمیں جو نعرہ ملا ہے سرکاری سطح پر ہمیں یہ نعرہ بھی بلند کرنا چاہیے۔ اور ملک پاکستان جو کلمہ طیبہ کے نام پر ہمارے وجود میں آیا ہے اس کا جشن بھی ہمارا شریف کے حدود سے باہر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کا جشن مناتے ہوئے ہمیں اپنے لاکھوں کروڑوں مسلمان بہن بھائیوں اور بیٹیوں کی قربانیوں کو یاد رکھنا چاہیے اور ہمیں اس موقع پر یہ عہد کرنا چاہیے کہ کلمہ طیبہ کی خاطر اور ملک پاکستان کی خاطر انشاءاللہ جس طرح ہمارے مسلمان بھائیوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں ہم بھی آخری دم تک اپنے ملک پاکستان کی بقا کے لیے اور ملک پاکستان کے اندر اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی سربلندی کے
چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائیں، جل جانے والے پاکستان کا مطلب کیا؟